الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، اور کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر کہ جن کا وجود بابرکت اس کائنات کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ اور سبب ہے، جن کے صدقے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس دنیا کے اوپر، دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں کے اوپر اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ بعد از حمد و صلات خالق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے، اور بالخصوص جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، بارڈر کے اوپر دشمن حملہ آور ہے، تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی مدد و نصرت شامل حال فرمائے، اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہمارے پاک فوج کے جوانوں کو اللہ ثابت قدمی بھی عطا فرمائے اور کامیابیاں بھی عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے۔ جو شخص اس کتاب مقدس پر ایمان لائے، اس کی تعظیم کرے، اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرے، وہ دنیا و آخرت میں سرخرو ہو جاتا ہے، اور جو اس قرآن مقدس کی طرف سے غفلت برتتا ہے، اس قرآن مقدس کی طرف سے غافل ہوتا ہے، اس کی تعظیم نہیں کرتا اور اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے لیے دنیا و آخرت کے اندر رسوائی ہے۔ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق خلیفہ دوم مراد رسول جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، مسلم کی حدیث مبارکہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ
اس کتاب مقدس یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو اللہ عزت و وقار اور بلندی عطا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جو ہے اس قرآن مقدس کی وجہ سے ہی ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو قرآن مقدس پر ایمان رکھتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سعادت حاصل کرتا ہے، اللہ دنیا و آخرت کے اندر اس کو عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، بلندیاں بھی عطا فرماتا ہے، کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے، اور سرخرو بھی فرماتا ہے۔ اور جو اس قرآن مقدس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اس قرآن مقدس کی طرف سے غافل ہو جاتے ہیں، اس قرآن مقدس پر عمل نہیں کرتے، اس کا ادب احترام نہیں کرتے، اس کی تعظیم نہیں کرتے، تو وہ یہ قرآن مقدس ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ رسوائی اور ذلت کا سامان بن جاتا ہے۔ ہمارے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا سنہری دور ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ ہم سیرت کی کتابوں کے اندر، احادیث کے اندر پڑھتے ہیں، اور صحابہ کے مقابلے میں ہم اپنے اگر آج کے اس دور کو دیکھیں تو صحابہ کو اللہ نے عروج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی، دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائی۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ قرآن مقدس پر عمل کرنے والے تھے، قرآن مقدس کی تعظیم کرنے والے تھے، قرآن مقدس کے ساتھ محبت کرنے والے تھے، اور قرآن مقدس کے ساتھ اپنے دامن کو وابستہ کرنے والے تھے۔ آج ہم اگر بحیثیت مسلمان، مسلم امت مسلمہ اگر آج تنزلی کا شکار ہیں، ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن مقدس سے منہ موڑ لیا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا وہ دور، ان کی کامیابیاں دین اسلام کی تبلیغ و ترویج و اشاعت کے اندر وہ اس لیے تھے کہ ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی دامن وابستہ تھا، اور قرآن کے ساتھ بھی ان کا دامن جو ہے وہ وابستہ تھا، رسول خدا کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط تھا، اور قرآن کے ساتھ بھی رشتہ مضبوط تھا۔ تو آج اگر ہم پوری دنیا کے اندر مسلمان اگر رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، ذلت کا سامنا کر رہے ہیں، پستی کا سامنا کر رہے ہیں، کفار ہمارے اوپر حاوی ہو چکے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بس مسلمانی نام کی رکھی ہے، ہم نے قرآن مقدس کے احکامات سے منہ موڑ لیا۔ یہ کتاب لا ریب قرآن مقدس ہمیں ایمانیات اور عقائد بھی سکھاتی ہے، عبادات اور معاملات کے حوالے سے بھی تربیت کرتی ہے۔ یہ کتاب مقدس قرآن پاک، یعنی اس کے اندر ایمان کا بیان ہے، عقیدے کا بیان ہے، اور عبادات کا بیان ہے، دنیاوی معاملات کا بیان ہے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ تو ان امور کے ساتھ ساتھ، یعنی حالت امن کے اندر، معاشرے کے اندر امن ہے، سکون ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، تو اس وقت کیا عبادات ہیں، معاملات ہیں، عقائد ہیں، تو ان چیزوں کی تعلیم بھی کتاب مقدس یعنی قرآن پاک سے ہمیں ملتی ہے۔ اور جب کفار کے ساتھ، دشمن کے ساتھ مقابلہ ہو جائے تو پھر اس موقع پر بھی یہ کتاب یعنی قرآن مقدس، کتاب مقدس ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فرمایا کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، جنگ کی تمنا نہ کرو، یعنی یہ خواہش نہ کرو کہ جنگ لگے یا ہم جنگ کریں، تمنا نہ کرو، لیکن جب ایسے حالات بن جائیں، جب ایسے حالات بن جائیں، آقا نے فرمایا ایھا الناس لا تتمنوا لقاء العدو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں دشمن کے ساتھ مقابلے کی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو، یعنی دشمن کے ساتھ مقابلے کی تمنا نہ کرو، یہ ایک مطلب ہے جنگ کی خواہش نہ کرو، تمنا نہ کرو کہ ہم مطلب لڑائی جھگڑا کریں۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، اللہ سے عافیت کی، امن کی، سلامتی کی دعا مانگتے رہو۔ یعنی پہلے نمبر پر جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کی خواہش نہ کرو، تمنا نہ کرو، لیکن کیا کرو؟ اللہ سے امن کی، سلامتی کی، عافیت کی دعا مانگتے رہو۔ لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں، جنگ تمہارے اوپر مسلط کر دی جائے، دشمن تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائے، تو اس وقت کیا ہے؟ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاصْبِرُوا، فرمایا جب ایسا ہو جائے تو پھر صبروں کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کا منہ توڑ جواب دو۔ تو قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ جو قرآن خطبہ پڑھی ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، فرمایا اے ایمان والو جب کسی فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب مقابلہ ہو جائے دشمن سے، دشمن حملہ آور ہو جائے، دشمن کا سامنا ہو جائے، دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہو جائے، تو اس وقت کیا کرو؟ بھاگو نہیں، میدان نہیں چھوڑو، فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ تو یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے جو جنگ کے اصول ہیں کہ جنگ کے اندر جب دشمن حملہ آور ہو جائے تو اس وقت ایک مومن کو، ایک مسلمان کو کیسا رویہ رکھنا چاہیے، کیسا انداز ہونا چاہیے۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیمات دی کہ خواہش نہ کرو، تمنا نہ کرو، کیونکہ جنگیں جو ہیں یہ فائدہ مند چیزیں نہیں ہوتی، اس کے اندر نقصان ہوتا ہے۔ تو خواہش نہ کرو، تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت کی، امن کی، سلامتی کی دعا مانگتے رہو۔ لیکن جب ایسا ہو جائے تو پھر یہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی لاریب اور بے عیب کتاب مقدس قرآن مجید ہماری رہنمائی کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب کسی فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یعنی جنگ کے اندر کامیابی کا پہلا اصول جو قرآن مقدس نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ثابت قدمی کا مظاہرہ ہو، ثابت قدمی کا مظاہرہ ہو، حالات جیسے بھی ہو جائیں، کفار کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرے، جانی و مالی خوف کی وجہ سے جہاد کو ترک نہ کرے، بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے ڈٹ کر کفار کا مقابلہ کرے، اور انجام جو ہے وہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کے کرم پر چھوڑیں۔ یعنی اپنے اسباب، اپنے وسائل، ان کو استعمال کرتے ہوئے بغیر کسی خوف کے، ثابت قدمی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ڈٹ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، یہ اللہ رب العالمین نے جنگ کا پہلا اصول بیان کیا۔ فاثبتوا، ثابت قدمی، جنگ موتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب بیرونی دنیا کے اندر جو دیگر سلطنتیں تھیں ان کی طرف جب اپنے قاصد روانہ کیے، ان کو اسلام کی دعوت دی، تو شاہ روم کا جو گورنر تھا اس نے مسلمانوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے
جو قاصد گیا تھا اس کو شہید کر دیا۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3000 صحابہ کا لشکر تیار کیا اور اس کو موتا کے مقام پر، موتا یہ اردن کا ایک علاقہ بنتا ہے جو اس وقت یہ موتا کا مقام تھا، آج کل اردن کے اندر وہ مقام ہے۔ تو 3000 کا لشکر ہے۔ جب لشکر موتا کے مقام پر پہنچتا ہے تو سامنے رومی فوج کتنی ہے؟ 2 لاکھ رومی فوج ہے۔ اب موازنہ کریں، دیکھیں ادھر 3000 کا لشکر، ادھر 2 لاکھ رومی فوج، سامان حرب، جنگی تیاریاں، مقابلے کے لیے جو سامان ہوتا ہے وہ اس کا موازنہ بھی کر لے کہ 3000 لوگوں کے پاس، 3000 صحابہ کے پاس کیا کچھ ہوگا، اور 2 لاکھ رومیوں کے پاس جو اس وقت کی ایک سپر پاور مانی جاتی تھی، ایک طاقتور سلطنت۔ تو جب حالات دیکھے تو سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے مجاہدین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میری قوم، اللہ کی قسم ہم شہادت کی آرزو لے کر گھر سے نکلے ہیں، یعنی ہم گھر سے نکلے ہیں تو ہمارا جذبہ یہی ہوتا ہے ایک مسلمان کے دل کے اندر کہ میدان جہاد کے اندر گئے، اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے کہ اے میری قوم، ہم اس جذبے کے تحت گھر سے نکلے ہیں، شہادت کا شوق لے کر گھر سے نکلے ہیں، تو اب اس سے ڈرنا کیسا کہ ہم تھوڑے ہیں وہ زیادہ ہے، تو اس کا ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دشمن سے کبھی بھی تعداد، طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کرتے۔ یہ صحابہ کا طرز عمل ہمیں کہ مسلمان جب دشمن کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوتا ہے تو وہ اپنی طاقت پر غرور نہیں کرتا کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے، میری تعداد زیادہ ہے، یا ہمارے پاس جو ہے وہ سامان زیادہ ہے۔ یہ چیزیں مسلمان کے دل میں نہیں ہوتی۔ کفار تو اس پر، کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں کفار، ان چیزوں پر بھروسہ کرتے ہیں مشرکین جن کو اللہ پر ایمان اور یقین نہیں ہوتا۔ تو جن کا ایمان اللہ پر مضبوط ہوتا ہے، جن کو اللہ کی رحمت پر یقین ہوتا ہے، جو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار ہو کر نکلتے ہیں، اسلام کے تحفظ اور بقا کی خاطر نکلتے ہیں، وہ تعداد نہیں دیکھتے، وہ کثرت نہیں دیکھتے، وہ طاقت نہیں دیکھتے، وہ کس پر کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ہم تعداد، طاقت اور کثرت کے بل بوتے پر جنگ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس دین کے سہارے جہاد کرتے ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے، جس کے ذریعے اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے۔ تو فرمایا سینہ تان کر میدان میں نکلو، 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہمیں ضرور ملے گی۔ 2 بھلائیاں کیا؟ یا تو ہم میدان جہاد کے اندر جام شہادت نوش کر لیں گے، وہ بھی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر دشمن کو ہم نے شکست دے دی، اللہ نے ہمیں فتح دے دی، تو فتح کی صورت کے اندر بھی ہمارے لیے بھلائی ہے، ہم یا شہید ہو جائیں گے یا غازی بن کر نکلیں گے۔ تو ثابت قدمی پہلا اصول جو اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے عطا فرمایا وہ ثابت قدمی ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر جب یہ ایسی کیفیت بن چکی ہے، بارڈر کے اوپر حالات خراب ہیں، دشمن حملہ آور ہے، پاک فوج ڈٹی ہوئی ہے اپنے اس ملک پاکستان کا تحفظ کرنے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، دشمن کو ناکو چنے چبوا رہی ہے، اس وقت بھی ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو بے یقینی کی کیفیت پھیلا رہے ہیں، مایوسی کی کیفیت پھیلا رہے ہوتے ہیں، بزدلی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ثابت قدمی کے ساتھ بہادر اور جرأت بندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو اللہ رب العالمین عقب الحاکمین نے آگے فرمایا وہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب حالات ایسے بن جائیں جنگ کے تو پہلا اصول کیا؟ ثابت قدمی، میدان کے اندر ڈٹ جاؤ۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ،
ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی کرتے رہو، کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے رہو، تاکہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے، لعلکم تفلحون، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، فرمایا جان لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے کے اندر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اکبر الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ جب جنگ کی کیفیت اور حالات ہوتے تو ایک تو ثابت قدمی جو پہلا اصول، دوسرا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یعنی جو میدان جہاد کے اندر ہیں یا پیچھے ہیں وہ نماز کے طرف رجوع کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، آیت الکرسی کی تلاوت کریں، درود پاک پڑھ کر امن اور سلامتی کی دعا مانگے اور اپنی پاک فوج اور اپنے مجاہدین کے لیے فتح کی دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا بخاری شریف کے اندر موجود ہے جو ایسے مواقع کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، فرمایا اللہم منزل الکتاب، اے قرآن کو نازل کرنے والے رب، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب، اور بادلوں کو چلانے والے رب، وحازم الاحزاب، اور کفار کے لشکروں کو بھگانے والے رب، احزمہم وانصرنا علیہم، اے اللہ دشمن کو شکست دے دے اور ان کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یعنی اس طرح کی دعائیں کی جائے اپنی فوج کی کامیابی کے لیے، مجاہدین کی کامیابی کے لیے، اسلام کی زربلندی کے لیے، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے۔ جب حالات ایسے بن جائیں، جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں جو میدان جہاد کے اندر ہے، اور مایوسی نہ پھیلائیں، بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کو کثرت سے یاد کریں، اس کی بارگاہ میں دعائیں کریں، استغفار کریں، جو ایسی دعائیں پڑھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فرمائی ہیں۔ اگر وہ دعائیں نہیں تو ویسے اپنی زبان کے اندر جو ہے وہ اپنی فوج کی کامیابی کے لیے دعا کریں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ ملک صرف ایک ملک نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک قلعہ ہے، یہ اسلام کے نام پر بننے والا ہے، اور دشمن کو ایک خطہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کے ساتھ دشمنی نہیں، بلکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا، اس وجہ سے جو ہے وہ دشمن کو یہ چبھتا ہے۔ یہ پہلے اٹیک جو حملے ہوئے، قطع نظر اس چیز کے کہ مسالک یہ ہماری آپسی جھگڑے ہوتے ہیں، آپسی لڑائیاں ہوتی ہیں، آپسی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن جب بات ایک وطن کے اوپر آ جائے، ایک قوم کی حیثیت سے آ جائے تو پھر ہمارے اختلافات ختم ہیں، پھر ہم ایک قوم ہو کر۔ تو دشمن حملہ آور ہوتا ہے کہاں پر؟ مساجد کے اوپر۔ مریدکی کے اندر مسجد اگرچہ کسی دوسری مسلک کی ہے، بہاولپور کے اندر مسجد کے اوپر، آزاد کشمیر کے اندر مسجد کے اوپر، تو دشمن کو اس ایک خطہ، ایک وطن ہونے کی تکلیف نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مرکز ہونے کی تکلیف ہے دشمن کو۔ تو اس لیے ہم اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دامن تعلق کو مضبوط رکھیں اور اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے، ہماری پاک فوج کو فتح عطا فرمائے۔ تو آگے اللہ رب العالمین اقبل الحاکمین نے پہلا اصول کیا ہے؟ فثبتوا، ثابت قدمی۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اس کا ذکر کرے، اس کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ اور تیسرے نمبر پر آگے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حالات کیسے بھی ہوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ جنگ کا ماحول ہو، امن کا ماحول ہو، شادی، خوشی، غمی، کوئی بھی معاملات ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ یہی جنگ موتا کا جو ذکر کر رہا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جو سپہ سالار تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ بھئی موتا کے مقام پر جا کر جہاد کیا جائے۔ سارا لشکر صبح کے وقت جو ہے وہ روانہ ہو گیا، دن جمعے کا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سوچا کہ جمعے کا دن ہے، جمعہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کے اندر میں پڑھ لوں گا، لشکر روانہ ہو جائے گا، میں جمعہ پڑھ کے بعد میں جو ہے شامل ہو جاؤں گا۔ ان کی نیت کے اندر کوئی فطور نہیں تھا، نیت کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، نیت بظاہر اچھی نیت تھی کہ پتہ نہیں میدان جہاد کے اندر جا کے شہادت مل جائے، پتہ نہیں واپس آیا جائے یا نہ آیا جائے، تو دن جمعے کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ پڑھ لوں گا، یہ خوش نصیبی مل جائے گی، باقی لشکر صبح روانہ ہو گیا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ جب جمعے کی نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن رواحہ ادھر ہی ہے،
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بلایا اور استفسار کیا، پوچھا کہ عبداللہ بن رواحہ لشکر چلا گیا، صبح لشکر روانہ ہو گیا ہے، تم نے لشکر کے ساتھ جانا تھا، ابھی تک گیا نہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے دل میں یہ خواہش تھی، میری نیت تھی کہ لشکر روانہ ہوا ہے تو میں جمعہ پڑھنے کے بعد لشکر کے اندر شامل ہو جاؤں گا، تو میں اس نیت سے کہ آپ کی معیت کے اندر جمعہ پڑھ لوں۔ اب بظاہر عمل اچھا کیا ہے، لیکن وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا لشکر کے ساتھ روانہ ہو جاؤ۔ اب انہوں نے اچھی نیت کے ساتھ کہ جمعے کا دن ہے، جمعہ پڑھ لوں گا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے جو ہے نماز جمعہ ادا کر لوں گا، لیکن جو اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حالت جنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو جب بلایا تو بلا کر فرمایا کہ اے عبداللہ بن رواحہ، جو ثواب صبح کے وقت لشکر جو روانہ ہوا ہے مجاہدین کا، جو ثواب اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے نا، اب تم جمعہ پڑھ کے جاؤ گے، جمعہ میرے پیچھے پڑا ہے لیکن ان کے ثواب کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ عمل کتنا اچھا کیا ہے، رسول اللہ کے پیچھے جمعہ نصیب ہو جائے، نماز نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہے، لیکن بات کیا ہے، اصول کیا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت حالت جنگ کے اندر بھی ضروری ہے۔ تو جو فرمایا جو مجاہدین صبح لشکر روانہ ہوا ہے مجاہدین کا، ان کو جتنا اللہ ثواب عطا فرمائے گا نا، اب تم نے عمل اچھا کیا ہے، ان سے زیادہ عمل کیا ہے، تو جمعہ رسول اللہ کے پیچھے پڑا، فرمایا تم ان کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حالت جنگ کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ اور اگلا جو اصول ہے چوتھے نمبر پر جس کی طرف ہمیں بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا ایسے حالات ہو جائیں تو آپس کے اندر جھگڑا نہ کرو، آپسی لڑائیاں ختم کر دو، آپسی اختلافات کو ختم کر دو، سیاسی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، جس طرح کے بھی اختلافات ہو جائے، دشمن حملہ آور ہو جائے، دشمن کا مقابلہ آ جائے تو اس وقت آپس کے اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو اللہ فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، فرمایا آپس میں جھگڑا بھی نہ کرو اور نا اتفاقی بھی نہ کرو، کہ یہ نہیں کہ ساری قوم جو ہے وہ پاک فوج کو دعائیں دے رہی ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی بھی پاک فوج کے خلاف زبانیں جو وہ کھول رہے ہیں۔ اس سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، فوج کا مرال ڈاؤن ہوتا ہے، فوج کے جذبات کم ہوتے ہیں جب ان کے خلاف ہم آوازیں کسیں گے، جب ان کے خلاف ہم زبانیں کھولیں گے۔ اگر کسی کو ان کے ساتھ اختلاف ہے تو وہ رکھے، لیکن جو جنگ کا موقع آ گیا، جب وہ ہم رات کو آرام سے سوتے ہیں اپنے بستروں کے اوپر اپنے گھروں کے اندر، لیکن وہ دیکھیں نا کن کی وجہ سے ہم آرام سے سو رہے ہیں، وہ جو بارڈر پر جس رات کے وقت بھی ساری رات جو ہے یہ چپراڑ، یہ ڈالو والی، یہ سارا بارڈر جو تھا، یہ سارے بارڈر کے اوپر جو وہ حالات کشیدہ رہے ہیں، ساری رات فائرنگ ہوتی رہی ہے، لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر ہیں سکون کے ساتھ۔ کس وجہ سے؟ وہ ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ بھی ماں کے بیٹے ہیں، وہ بھی بہنوں کے بھائی ہیں، جو اس حالات کے اندر دشمن کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں اندر جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، نا اتفاقی نہ کرو، ایک مٹھی ہو جاؤ، اتحاد کرو اتفاق کے ساتھ۔ جب اتحاد اور اتفاق ہوتا ہے تو پھر دشمن جو ہے وہ دشمن کو شکست دی جاتی ہے۔ تو جب آپس کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے، آپس کے اندر جو اتحاد نہ رہے، ہم مطلب جو میدان جہاد کے اندر موجود ہیں، ہم اگر ان کے اوپر ہی الزامات اور ان کے اوپر ہی زبانیں کھولتے رہیں گے تو پھر وہ کس لیے لڑ رہے ہیں؟ وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے امن کے لیے، ہمارے چین کے لیے، ہمارے سکون کے لیے، ہمارے آرام کے لیے۔ ہم آرام سے ہیں، سکون کے اندر ہیں، لیکن وہ بارڈر پر ساری رات پہرا دیتے، سارے رات وہ دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ تو فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، نا اتفاقی نہ کرو، کیا ہوگا؟
جب آپس کے اندر جھگڑا ہوگا، آپس کے اندر اختلافات رکھیں گے، آپس کے اندر جو ہے وہ نا اتفاقی ہوگی، تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری جو طاقت ہے وہ بکھر جائے گی، تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یعنی تمہارے اندر جو قوت اور طاقت اتفاق اور اتحاد کی بدولت ہوتی ہے نا، وہ ختم ہو جائے گی. وہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گی. وہ بچپن میں ہم ایک کہانی سنتے پڑھتے تھے اسکولوں میں بھی، کہ جنگل کے اندر ایک شیر رہتا تھا اور 2 بیل تھے. ٹھیک ہے، شیر نے بیلوں کے اوپر حملہ آور ہوا تو بیل دونوں اکٹھے تھے نا، تو انہوں نے دشمن کو، اس شیر کو جو ہے وہ مار مار کر بھگا دیا. اب شیر نے سوچا بھی انہیں موٹے تازے بیل نے تے یہ ہضم ہونے چاہیے، اس نے کیا کیا؟ ان دونوں کے درمیان تفریق ڈال دی، دونوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی، تفریق ڈال دی. دونوں الگ ہو گئے آپس سے. جب الگ ہو گئے، کل ایک ہو گئے، تو شیر نے حملہ کر کے اس کو بھی کھا دیا، اس کو بھی کھا دیا. وہ پہلے دو نہیں تھے، ایک ہوتا ہے، 2 11 ہوتے ہیں. یہ اتفاق اور اتحاد کی برکت اور بدولت ہے. تو اللہ بھی یہی فرما رہا ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، فرمایا آپس کے اندر نا اتفاقی نہ کرو، آپس کے اندر جھگڑا نہ کرو، ورنہ تمہاری اللہ جو ہے وہ طاقت قوت ختم کر دے گا. تو اس لیے جو ہے یہ معاملات جو اس وقت موجودہ حالات ہیں پاکستان کے اندر، دشمن حملہ آور ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ان ساری باتوں کو جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ انفال کی آیت نمبر 45 اور 46 کے اندر جو ہمیں تعلیمات دی ہیں، ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے، اس کی بارگاہ کے اندر دعائیں کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پیش نظر رکھیں، آپس کے اندر اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ اس چیز کو پیدا کریں. کیونکہ اتفاق، حضرت خالد بن ولید یہ اسلام کے بہت بڑے سپہ سالار ہیں، تو جس جنگ کے اندر جاتے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین فتح عطا فرماتا. تو اس کی وجہ بھی جو ہے وہ الگ معاملات، الگ موضوع ہے. لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی یہ جنگ کے اندر فتح جو ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو لشکر کی سپہ سالاری سے معزول کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی تم ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر کے اندر شامل ہو گئے. تو حضرت خالد بن ولید نے اس کے اوپر کوئی شور و ویلا یہ نہیں کیا کہ بھائی مجھے اتار دیا گیا ہے، بلکہ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے وہ لشکر کے اندر شامل ہوئے. اللہ نے فتح عطا فرمائی. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ اسلام کو فتح اللہ کسی سپہ سالار کی وجہ سے نہیں عطا، ہاں اس کی کامیابیاں، اس کی حکمت عملیاں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اسلام کو فتح اللہ اسلام کی برکت کی وجہ سے عطا فرماتا ہے. تو اس لیے ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی پاک فوج کا سہارا بنے، اپنی پاک فوج کا آسرا بنے، ان کے لیے دعائیں کریں کامیابیوں کی، اور ان کے ساتھ ہم آواز ہو کر، ہم قدم ہو کر، ان کے شانہ بشانہ جو ہے وہ جس فورم پر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، کھڑے ہو کر جو ہے وہ ان کی طاقت بنے. ہماری آواز، ہماری حمایت ان کی طاقت بنتی ہے. تو جب ہم ان کی طاقت بنیں گے تو پھر میدان جہاد کے اندر اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا. تو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین دشمن کو، بھارت کو نیست و نابود فرمائے، اس کے ناپاک عزائم کو اللہ ختم فرمائے، اور ملک پاکستان کو اللہ کامیابیوں کا ہمراہ سے نوازے.